اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. آپ کے درمیان کھڑے ہو کر بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. جوناگڑھ کی یہ سرزمین بڑی تاریخی سرزمین ہے، لیکن ایک بات ہے گجرات کے سفر سے میں نے سیکھا ہے. بہت دیر سے بیٹھا تھا آپ کے درمیان، گجراتی بولتے بہت ہیں، سنتے کم ہیں. ایوان والا بھی بول رہا ہے، چائے والا بھی بول ہی رہا ہے. صرف بولتے ہی ہیں، سننے کی بھی عادت ڈالیں. سننے کی عادت اچھی ہوتی ہے، اس سے سیکھا زیادہ جاتا ہے، اور صرف بولنے والا اپنی منمانی ہی کرتا رہ جاتا ہے. خیر، یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے جو اولیاء کاملین کا مسکن رہی ہے. عاشقان مصطفیٰ کی آمد یہاں ہوتی رہی ہے، اور تاریخ تو اس کی بڑی عجیب ہے. جوناگڑھ والے جلدی کسی کے ہاتھ میں آئے بھی نہیں. ان کو انڈر لینے کے لیے کافی کوششیں کرنی پڑی. بھارت کی تاریخ میں جوناگڑھ کی ایک الگ تاریخ ہے. لیکن میرے عزیزوں، جس طرح سے تمہاری تاریخ ہے کہ جلدی کسی کے ہتھے نہیں آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی اور کا پٹا گلے میں ہرگز مت پہننا، صرف آمینہ کے لال کا پٹا ہوگا. ہمارے پاس اگر کوئی غلامی کی نسبت ہے تو تاجدار مدینہ کی نسبت. اس نسبت کے ساتھ جیو اور اسی بات پر فخر بھی کرو. کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. حشر میں ہوگا داخل، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. میرے عزیزوں، یہی وہ جذبہ ہے جو سفر کی ساری تھکان اتار دیتا ہے. یہی وہ محبتیں ہیں جو بیمار کو صحیح کر کے کھڑا کر دیتی ہیں. امت محمدیہ کی اس بیداری سے دنیا خوف زدہ ہے، لرزہ براندام ہے. دنیا ہماری فوجی طاقت سے نہیں ڈرتی ہے. اسی لیے دیکھو، پیٹرول میزائل رکھنے والے ہوں، بڑے بڑے محکمے رکھنے والے ہوں، وہ پیٹرول والے اور ڈیزل والے، ریال والے حکومتوں سے نہیں ڈرتے ہیں. معذور ویل چیئر پر بیٹھنے والے، لبیک کہنے والے سے ڈرتے ہیں. یہ بھی سچ بات ہے میرے عزیزوں. دنیا ہماری کرسیوں سے نہیں ڈرتی ہے، بڑے بڑے مالداروں سے نہیں ڈرتی ہے. دنیا کو خوف ہے تو ان کمزوروں سے جو لڑکھڑاتے قدموں میں بھی اپنے نبی کو پکارتے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کی آواز میں اور ان کی پکار میں اتنا دم ہے، اتنا دم ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کی پکار پر سمندروں میں راستے پیدا کر دیتا. ان کی پکار پر آندھیاں اپنا رخ موڑ لیتی ہیں. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. یہ ہماری تاریخ میں بتا رہا ہوں. صحابہ اکرام، تابعین اعظام، نبی پاک کے غلام، جن کا حال یہ تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے.
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ بے شک یہ ہماری تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ یہ جذبہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ دوبارہ زندہ نہ ہونے پائے، دوبارہ ان کے اندر بیداری نہ آنے پائے، اسی لیے ان زبانوں کو کاٹا جائے گا جو تمہیں بیدار کرنا چاہتی ہیں، ان علماء کی گردنوں میں پھندے ڈالے جائیں گے، یا تو خریدا جائے گا یا جیل میں ڈالا جائے گا یا تو ان کو مار دیا جائے گا۔ یہ تین چیزیں دنیا ہمیشہ کرتی آئی ہے جو قوم کو بیدار کرتا ہے۔ یہ جب میں پڑھ رہا تھا اسی وقت میرے استاد گرامی نے مجھے بتایا تھا یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، سوچ سمجھ کر کے اختیار کر لینا۔ اگر ان تینوں چیزوں سے نبردآزما ہونے کی طاقت رکھتے ہو تو میدان میں اتر جاؤ، اور نہیں مصلحت کے ساتھ جینا ہے تو پھر کسی سیاسی نیتا کی جوتیاں اٹھا کر زندگی بھر آرام سے رہ سکتے ہو۔ ہم نے یہ طے کیا، ہم نے تاریخ دیکھی ہے، جوتیاں اٹھانے والے 40 سال تک نوکری کرتے رہے، بوڑھے ہو گئے تو ان کو مارگ درشن میں بٹھا دیا گیا، جاؤ اب تمہارا کام نہیں ہے، پارٹی میں تمہارا کام نہیں، نئے لوگ ہیں۔ لیکن حضور پاک کی غلامی میں ہم نے دیکھا ہے جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ بے شک یہاں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور محمد کے غلاموں میں تو بڑھاپا آ ہی نہیں سکتا۔ کیا میرے عزیزو آپ نے یہاں وہ آنکھیں بھی ہوں گی جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، 75 سال کی عمر میں حسن و جمال کا حال یہ تھا، 1,00,000 نوجوانوں کو ایک طرف بٹھاؤ آنکھیں اس طرف نہیں جائیں گی، اس ایک تاج الشریعہ کو دیکھنا چاہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حسن پاؤڈر لالی میک اپ کا نہیں تھا، وہ قدم مصطفیٰ سے ملا ہوا۔ اسی لیے میرے عزیزو میں جو بات کہنے جا رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جوناگڑھ کی سرزمین پر آنے کا بڑا خواب تھا، اس لیے کہ یہاں سے ہم وہ اعلان کریں جس اعلان کو سننے کے لیے بہت سارے لوگ انتظار میں ہوں گے۔ ایک بات ہے، آج میں اعلان کر رہا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے پڑھ کر کے دیکھا اسی سرزمین سے بہت پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا۔ میں نے آج کچھ کی سرزمین پر ممبر سے ایک خطاب میں یہ کہا تھا، لوگوں یاد رکھو میرا یہ پیغام پہنچا دو، کسی مسجد میں بت رکھ دینے سے مسجد بت خانہ کبھی نہیں بنتی، مسجد میں ایک بت رکھ دینے سے کوئی مسجد بت خانہ نہیں بنتی، کیونکہ تاریخ میں ہے تم نے ایک رکھا ہے، کعبے میں تو 360 رکھے تھے، تب بھی کعبہ کعبہ ہی تھا، کعبے کا نہ طواف رکا نہ حج رکا۔ یہ تو ہم آج کہہ رہے تھے، لیکن جوناگڑھ آنے کے بعد پتا چلا یہاں تقریباً 50 سال پہلے مرد قلندر شہزادہ اعلیٰ حضرت کی آواز آ رہی تھی، تم آئے چھٹی بازی پھر ہوئی رونق تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ یہ وہ آواز ہے جو جوناگڑھ کی پہاڑیوں سے نکلی تھی۔ تاریخ جن کو پتہ ہے وہ معلوم ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین ہے، انہوں نے اس کو دوسرا بریلی بنا دیا تھا، جہاں آ کر کے وہ عید بھی کر رہے ہیں، محرم بھی کر رہے ہیں، شب برات بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ان کی محبت آج یہاں دیکھنے کو ملتی ہے۔ انتقال کیے ہوئے 50 سال سے کا عرصہ بھی گزر جائے، لیکن عشق کی جو شمع انہوں نے روشن کی ہے وہ ابھی مدھم نہیں ہوئی ہے، وہ لو ابھی جل رہی ہے۔ اسی لو کو بڑھانے کی تھوڑی سی اور آپ ذمہ داری اٹھا لیں، پھر ایک انقلاب آئے گا میرے عزیزو، ایک انقلاب، ایک ریولوشن آئے گا۔ اس لیے کہ مجھے پتا ہے یہ قوم اگر دوبارہ کسی پر اٹھ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف تاجدار مدینہ کے نام پہ اٹھتی ہے۔ سارے مسئلے مسائل چھوڑ دو، سارے مسئلے چھوڑ دو، بہت ساری میٹنگیں ہوتی ہیں، دانشوروں کی سیمینار ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل کانفرنسیں ہوتی ہیں، قوم مسلم کے حالات پر گفتگو کرتے ہوئے سیاست میں ہم کیسے آئیں گے، قیادت میں ہم کیسے آئیں گے، ایجوکیشن میں کیسے بڑھیں گے، خرافات کو کیسے نکالیں گے، نشہ کیسے دور کیا جائے گا۔
आवारागर्दी, बेहयाई, इसको कैसे, शराब नोशी को कैसे दूर किया जाए, हजारों मसले हैं मेरे अजीजों। किस किस बात पर हम गुफ्तगू करें? एक उन्वान नहीं है, हजारों बीमारियां घर कर चुकी हैं। इसलिए हजारों बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही है कि मोहम्मद से वफा तूने। वाह वाह, बेशक एक ही इलाज है। इसीलिए इसी उन्वान पर हम बार बार बात करते हैं। एक यहूदी आलिम था, उसने कहा था मैंने डबल पीएचडी की है मुसलमानों पर, डबल पीएचडी। और उस किस बात पर वो पीएचडी कर रहा है? उसने कहा मैंने 14 सेंचुरीज देखी, इनको कई मर्तबा तोड़ा गया है, मारा गया है, घर से निकाला गया, शहर भी जला दिया गया है, बहुत मर्तबा हुआ है। लेकिन जमाना गुजरता नहीं कि दरख्त के पत्तों से ज्यादा हरियाली इनके अंदर फिर से आती है। वाह वाह, फिर ये जमा हुए, फिर मुत्तहिद हुए। इनकी टूटी बिखरी हुई बस्तियों से अजान की आवाज आज भी गूंजती है। बगदाद तोड़ कर रख दिया था चंगेज ने, हलाकू ने। गरनाता टूट गया था, मराकश बर्बाद था। कहां कहां वीरानियां नहीं आई। फिलिस्तीन में पिछले 70 साल से खून की होली खेलते हैं जालिम। लेकिन वो यहूदी कहता है हमने 1000 बार इस दरख्त को तोड़ा है, लेकिन इसमें हरियाली न कम हुई थी न कम होती है। इस बात पर मैं रिसर्च करते हुए 2 बार पीएचडी किया, डबल पीएचडी। किसी मुसलमान ने उससे पूछा कि नतीजा क्या निकला, आपके रिसर्च का रिजल्ट क्या है, आप किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं? उसने कहा कि ये राज की बात है, मेरे थीसिस ये कहते हैं कि इनको जब भी मारा गया, कत्ल किया गया, इनके बच्चे मार दिए गए, इनकी औरतें लूट ली गई, इनके घर तबाह किए गए, मस्जिदें, माबदें, खानकाहें जलाई गई, सब हुआ है। लेकिन दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, दोबारा इनको जमा करने वाला इनका नेता नहीं होता, इनका सियासी शऊर नहीं होता। ये जब जब बिखरने के बाद दोबारा जिंदा हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ नामे मोहम्मद पर जमा होते हैं। सुभान अल्लाह। हजारों इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन ताजदारे मदीना के नाम पर सब इकट्ठा हो जाते हैं। अजीजान गिरामी वक़ार, ये खासियत हम नहीं बयान कर रहे हैं, गैरों ने हमें देखकर पहचान लिया है। इसीलिए 100 साल पहले अंग्रेजों ने यहाँ कहा था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उन्होंने बहुत तड़पाया है मुसलमानों को, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये किसी से न झुकते हैं, न मरते हैं, न कटते हैं। रूह मोहम्मदी जब तक इनके दिलों में होगी ये फिर आबाद होते हैं। इसलिए ऐसी जमातें बनाई गई जो जगह जगह घूम घूम करके तुम्हारे ईमान को लूट सके, तुम्हारे इश्क़ रिसालत का कत्ल कर सके। वो चेहरे पर दाढ़ी भी रखे होंगे, टोपी भी सजाए होंगे, जुब्बे कुब्बे भी पहने होंगे, और गली गली आकर नमाज, हज, ज़कात, रोजे, अमाल की बातें करते करते तुम्हारे दिलों से इश्क़ मोहम्मदी को खत्म करना चाहते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई साजिशें थी, उनके बनाए हुए प्लान थे। 100 साल से वो इस बात पर अमल करते रहे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का करोड़ा एहसान है, ये जमातें 100 साल से मेहनत करने के बावजूद भी हमारी कौम से अब तक वो इश्क नहीं छीन सकी हैं। और अगर छीनी थी तो हम दोबारा खड़े हैं। आज मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, मैंने हिंदुस्तान के 200 से ज्यादा इलाकों को देखा है। जिस मजमे में गया, 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा अगर पुकारता है मजमे में तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नामुसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। मेरे अजीजों, आपसे खिताब करना या जलसों से खिताब करना मैंने सिर्फ इसलिए इख्तियार किया। खास एक बात है, एक बात नजर आती है। जानते हो, डॉक्टर जब किसी को बेहोश करता है, ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर उसको दवाई के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से सुन्न किया जाता है, और थोड़ी देर के बाद डॉक्टर उसको चेक करता है पूरा सुन्न हुआ कि नहीं। और कैसे देखेगा? चेक करने का तरीका यह है, उसको चूंटी काट के देखो, मार के देखो, या कैंची लगा कर देखो, सुई चुबा कर देखो। अगर हरकत कर रहा है तो अभी होश है, और हरकत नहीं कर रहा है तो बेहोश है। अब ऑपरेशन किया जा सकता है, चीर फाड़ हो सकती है। ये ऑपरेशन थिएटर का निजाम है कि बेहोश करने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाएगा, इसको पूरा सुन हो जाए।
پوری دنیا میں امت مصطفیٰ کو بے ہوش کرنے کے لیے تمہیں نشہ دیا گیا ہے برسوں سے. عرب تو بے ہوش ہو گیا ہے, ان کو انٹرنیٹ کا نشہ دیا گیا, تمہیں بھی دیا گیا. اتنا نشہ دیا گیا ہے کہ ہر محلہ آج نشہ سے بھرپور ہے. اور اس کے بعد اب دنیا چیک کرنا شروع کر چکی ہے یہ پورے بے ہوش ہیں یا نہیں. اور امت کو چیک کرنے کا طریقہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہے, حضور کی شان میں گستاخی کریں گے, اسلام کی شان میں, قرآن کی شان میں, رب کی شان میں گالیاں دیں گے, چھوٹے چھوٹے کتوں کو باہر لائیں گے, وہ بھونکتے رہیں گے. یہ چیک کرنے کے لیے بخار کہ مسلمان پورے بے ہوش ہو گئے یا ابھی ہوش میں ہیں. عرب تو بے ہوش ہو گئے. خدا کا کروڑا احسان ہے ہندوستان بے ہوش نہیں ہوا ہے. ہندوستان کا مسلمان بے ہوش نہیں ہوا. ایک کتا پکارتا ہے تو ہزاروں جگہ سے آواز آتی ہے لبیک یا رسول اللہ. میرے عزیزو, آج علماء ہماری محبت میں کہتے ہیں ہم نے اس پاکھنڈی کو جواب دینے کے لیے للکارا تھا, لیکن میرا یہ وجدان ہے ایک سلمان اظہری نہیں ہے, ہر مسلمان کے گھر میں ہر بچہ سلمان اظہری ہے. یہ اور بات ہے کسی کی آواز پہنچتی ہے اور کسی کی آواز اس کے گھر تک ہے, لیکن تمہارے جذبوں کی میں قدر کرتا ہوں. مجھے پتا ہے 2 سال پہلے جب دل جل رہا تھا ایک کتا بھونکتا تھا حضور کی شان میں, دل یہ کرتا تھا اب ڈیبیٹ نہیں کیا جائے, مناظرہ نہیں کیا جائے, مکالمہ نہیں کیا جائے, آ جاؤ سیدھے میدان میں آمنے سامنے بات کی جائے, تم بھی حق کو پہچاننے کے لیے دیکھ لو. یہ ہمارے جذبے تھے, لیکن میرے عزیزوں کوئی پلاننگ, کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی. ایک نوجوان رمضان کے موقع پر میرے پاس آیا تھا, ہپی کٹ ہے, پھٹی جینز ہے, ٹیٹو بنایا ہوا, کان میں بالی, دیکھتے ہی لگتا ہے آوارہ ہے, کوئی اوباش ہے. لیکن آ کر شرمتے ہوئے اس نے کہا تھا, جھجکتے ہوئے, مفتی صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے. کہا بتا بیٹا کیا ہے. اس نے کہا سنا ہے آپ دلی جا رہے ہیں, آگ میں کودنے کی بات کیے ہیں. میں نے کہا تجھ کو اس سے کیا لینا دینا ہے, تو کیا چاہتا ہے. کہا میں گنہگار بہت ہوں, لیکن جب حضور پاک کی محبت کی بات میں آپ جا رہے ہیں, پہلے آپ نہیں کودیں گے, مجھے آگے کر دینا. اگر جلنا ہو تو میں جل جاؤں گا, حضور کے نام پر میں جانے کو تیار ہوں. سچ بتاتا ہوں میرے عزیز ہو, آنکھوں سے اس دن آنسو آ گئے. اس امت کو ہم نے دیکھا ہے, یہ گنہگار تو ہو گئی ہے لیکن نبی کی غدار نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ. جب تک یہ جذبہ تمہارا ہوگا, ہماری زندگی حضور کے لیے ہے, تو پھر میرے عزیزوں بڑی بڑی طاقتوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. حالات چاہے جیسے بھی ہو رہے ہوں گزر جائیں گے. چاند کو بھی گہن لگتا ہے, لیکن جب چاند کا گہن چھٹتا ہے تو پھر آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے. آج اگر اس جماعت کو گہن لگا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کامیابی اور ترقی صرف حکومت پر بیٹھنے کا نام ہے؟ تخت حاصل ہو گیا تو یہی کامیابی ہے؟ نہیں. کامیابی اگر تخت کا ہی نام ہے تو کیا فرعون بڑا کامیاب آدمی ہے, نمرود بڑا کامیاب آدمی ہے؟ نہیں. صرف تخت پر بیٹھنے کا نام کامیابی نہیں ہے. عزت و وقار کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں بے نیاز بنا کر رکھا ہے. غیروں کے سامنے تمہارا سر نہیں جھکتا روٹی کپڑے کے نام پر, تو سب سے بڑی عزت تمہارے پاس ہے, تمہارے پاس ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارا یہ یقین ہے, اس قوم کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو صرف ایک ہی نام پر, جب اللہ اکبر کہا جائے تبھی یہ قوم جھکتی ہے, ورنہ کسی کے باپ کے نام پر کبھی بھی نہیں جھکتی. حقیقت ہے یا نہیں؟ مسجدوں میں جاؤ, کوئی امام اپنے باپ کا نام لے کر جھکا پائے گا آپ کو؟ کہے اپنے باپ کے نام سے رکوع میں چلو, سجدے میں چلو, کوئی نہیں جائے گا. لیکن ایک چھوٹا بچہ بھی حافظ قرآن اللہ کا نام لے کر جھکائے تو بڑا بڑا مالدار بھی سجدے میں چلا جائے. یہ ہماری خاصیت ہے, یہ اسپیشلیٹی ہے. یہ میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو دولت کا لالی پاپ دکھا کر کے اور 10 سال کی حکومت کا لالی پاپ دکھا کر کے کہے آ جاؤ چرنوں میں سر رکھ لو سب تمہارا ہے. ایسے حالات ہم نے بہت دیکھے ہیں, بہت دیکھے ہیں. تمہارے پاس وہ آ سکتا ہے جو پہلے سے غدار ہو, جو نبی کا وفادار ہے. تمہاری یہ کروڑوں کی ٹھوکر مار کر یہ اعلان تمہارے سر پر چڑھ کر کے کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور
बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और ये यकीन के साथ हज़रात इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो। अब हालात से डर करके जीने का क्या मतलब है? जिंदगी यूं ही गुजर गई, बकिया जो है वो भी गुजर जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, किसी पर ठहरता नहीं है वक्त। तागूती ताकतों और कुव्वतों को हमने नाचते हुए तारीख में देखा है। यजीद ने बहुत जुल्म उठाए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? शिमर जिलजोशिन ने करबला में वो खून खेला था, लेकिन अंजाम क्या हुआ? चंगेज जानते हो जिसने 50 लाख लोगों का कत्ल किया है, उसका अंजाम क्या हुआ? हलाकू किस तरह बर्बाद हुआ। ये बड़े बड़े आए हैं, बड़े बड़े जो डिक्टेटर थे अपने जमाने के, हिलाको बर्बाद हो गए। अब तो ये कुछ भी नहीं है, ये हवाओं के झोंके हैं, इंशाअल्लाह हवाओं में ही बह जाएंगे। बस तुम्हारे ईमान का इस्तिकामत का इम्तिहान है। तुम अगर जमे रह गए अल्लाह की मदद आएगी। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून। बेशक वो लोग जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जमे रहे, रब फरमाता है उन पर अल्लाह फरिश्ते उतारता है। वो ये कहते रहते फरिश्ते घबराओ मत, डरो मत, हम तुम्हें वो बशारत सुनाने आए हैं जो अल्लाह ताला का वादा है, तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ात, आज अगर कोई तुम्हारे सामने ये मामलात आते हैं इस्तिकामत को ललकारने के लिए, तुम्हारे ईमानी हरारत में लग़ज़िश लाने के लिए, उस वक्त अगर किसी को याद करना तो बिलाल हबशी को याद कर लेना, खुबैब इब्ने अदी को याद कर लेना, खब्बाब इब्ने अरत को याद कर लेना। अपने बच्चों को रसूलुल्लाह के उन जानिसारों की तारीख याद दिलाओ कि बेटा सिर्फ हलवा पराठा खाने का नाम आशिक रसूल नहीं है, सिर्फ नान खटाई और पेड़े जलेबियां खाने का नाम सुन्नी नहीं है। सुन्नी कौन है? या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, वो हैं जिनके अंदर जज्बा भी हो। हालात अगर सख्त हो गए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हम खाते तो रहे, अगर कभी वक्त आया मुसीबत उठाने का तो हम उसको भी झेलने के लिए तैयार रहे, लेकिन इस अहद के साथ जो सहाबा का था। मैंने एक मर्तबा एक तारीख में देखा, एक सहाबी है साद इब्ने रबी, मैदान उहद में उनका पेट फाड़ कर अंतड़ियां निकाल दी गई थी, 12 नेज़े मारे गए थे, और जब पेट फट गया तब भी अभी वो जिंदा थे, अभी उनकी रूह निकली नहीं थी। सहाबा ढूंढते हुए मैदान में उनको आए, कहा साद तुझे अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा है, आखिरी सांसें चल रही हैं। उस वक्त जानते हो सहाबी का क्या कहना था? बल्लिगू मिन्नी सलाम, ऐ मेरे दोस्तों हुजूर को मेरा सलाम कह देना। और क्या कहते हैं? जाकर के अर्ज करना मैंने उनकी हिफाजत का हक अदा नहीं किया। जिसका पेट फट गया हो, अंतड़ियां निकल गई, और वो कहता है रसूलुल्लाह की हिफाजत का हक अदा नहीं किया, तो हम यहाँ आराम से खर्राटे लेकर के हुजूर की इज्जत की हिफाजत का हक अदा कर रहे हैं। उस सहाबी ने ये कहा आने वालों से, मेरे दोस्तों जाओ मदीने वापस अगर जाओगे, मेरी कौम को मेरा ये मैसेज दे देना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रसूलुल्लाह तक हाथ भी लगा दिया तो कयामत के दिन तुम्हारा कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा, कोई उज्र कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये पढ़ते हुए कभी आलम तसव्वुर में उन सहाबा को पूछता हूँ, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? पेट फट जाए, तुम्हारे सामने बच्चों का कत्ल हो जाए, कैसा जिगरा था आपका, कैसे इम्तिहानात को निकाल लेते थे, पार कर लेते थे। वो सहाबा का एक ही नारा है, हर जुल्म हर सितम गवारा है, या रसूल अल्लाह बस तू कह दे कि तू हमारा। हर जुल्म हर मुसीबत गवारा है, उनका ये ईमान था। जानते हो मेरे अजीजों, एक खातून हुजूर के दरबार में आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा आका इसको भी जिहाद में ले चले जाए, जंग में अगर मेरे बच्चे की काम आ जाए तो ले जाए। हुजूर ने फरमाया ये 1.5 साल का दूध पीता बच्चा क्या किया जाए? वो खातून कहती है मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं, मेरा शोहर शहीद हो गया। मदीने की खवातीन अपने अपने जवान बेटे आपके साथ भेज रही हैं,
میں 1.5 سال کے بچے کو لے کر گھر میں بیٹھی تو بے قراری بڑھ گئی کہ نبی کی بارگاہ میں میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں پیش کر سکتی، یہی لے کر آئی۔ پھر کہتی خاتون کا ایمان جو دیکھو، کہتی آقا مجھے پتا ہے میرا بچہ تیر تلوار نہیں چلا سکتا، آپ اپنے صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے، میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے، تیر آئیں گے تو میرا بچہ اپنے سینے پر لے کر آپ کے صحابہ کی حفاظت کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کیا جگرا تھا ان ماؤں کے اندر، وہ کیسی فدائی تھی حضور کے محبت میں۔ ایک خاتون میدان میں آئی ہے، احد کے میدان میں، اس کا بیٹا شہید ہو گیا، حضور سے اجازت مانگتی ہے آقا اگر آپ کہیں تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ کون ہے وہ ماں جس کو اس کے جوان بیٹے کی موت کی خبر دی جائے تو وہ خاموش رہتی ہو؟ ہمارا حال تو یہ ہے ماتم کرنے لگ جائیں، عورتیں کپڑے پھاڑ لیں جس کا جوان بیٹا گیا ہو، اکلوتا بیٹا جس کا گیا ہو۔ کمال کی محبت ہے اس خاتون کی، آئی کہا آپ کا حکم ہو تو میں بیٹے کو دیکھوں۔ حضور نے فرمایا جا دیکھ لے۔ وہ عورت، وہ مدینے کی خاتون اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی، اس کا جبہ اٹھایا اور پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی، اور اس کے بعد پھر لٹایا لاش کو، پھر اس کے بعد سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ کھڑے صحابہ نے پوچھا بی بی یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ انتقال کیا ہوا شہید بیٹا اس کو کیا کر رہی ہو؟ نم آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے خاتون کہتی ہے جب میرا جوان، میرا یہ لال گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ بیٹا رسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے، اگر حالات سخت ہو گئے تو حضور کو چھوڑ کر بھاگنا مت، میدان چھوڑ کر بھاگنا مت، اور اگر تو بھاگتے ہوئے مارا گیا تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ حضور کو چھوڑ کر بھاگا تھا۔ یہاں عورتیں تو یہ کہیں گی بیٹا گھر میں بیٹھ، حالات خراب ہے، باہر مت جانا، باہر مت نکلنا، ایسے حالات ہے، خراب ہے۔ مدینے کی خاتون کہتی اگر حضور کو چھوڑ کر آیا میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی۔ پھر میں مدینے میں تھی، مجھے خبر ملی احد کے میدان میں حالات سخت ہو گئے، صحابہ کرام کی شہادتیں ہو گئی، 70 صحابہ کی شہادتیں ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے لوہے کی ٹوپی سے مارا جس سے آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے۔ یہ خاتون کہتی میں بڑی بے قرار تھی، جب احد کے میدان میں حالات بے قابو ہو گئے ہیں، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، تو کہیں میرا بیٹا میدان چھوڑ کر بھاگا تو نہیں۔ میں مدینے سے بھاگتی ہوئی آئی، لیکن بیچ راستے میں ہی مجھے خبر دی گئی کہ نہیں تیرا بیٹا بھاگا نہیں، شہید ہوا، انتقال کر گیا۔ وہ خاتون کہتی پھر بھی مجھے اطمینان نہیں تھا کہ کہیں بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا، چھوڑ کر جا رہا تھا، بھاگتے ہوئے تو نہیں مارا گیا۔ میں میدان میں آ کر سب سے پہلے اپنے بیٹے کے جبے کو اٹھا کر پیٹ اس لیے سہلا کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں دشمنوں نے پیچھے سے تیر مار کر کے تو نہیں اس کو ختم کیا ہے۔ پھر میں نے شکر کا سجدہ اس لیے ادا کیا میرے بیٹے کی پیٹ پر ایک بھی زخم نہیں ہے، جتنے زخم کھایا ہے سب سینے پر لے کر کھایا ہے۔ میرا بیٹا حضور کی محبت میں شہید ہوا ہے، اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے۔ ان کا یہ نعرہ تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ عزیزان گرامی اوقات، اپنا احتساب کرو، ہم نے حضور کی محبت میں کیا پیش کیا ہے، کون سی چیزیں پیش کی ہیں؟ کیا میلاد میں ایک مرتبہ جھنڈیاں لگا دینا، کمکمے لگا دینا، لائٹنگ کر دینا یہ حضور کی محبت کے حق ادا کرنے کی بات ہے؟ آج تو ہم تمہاری گردنوں کا نذرانہ بھی نہیں پوچھ رہے، بات تو صرف اتنی ہے کہ جب کتے بھونک رہے ہو حضور کی شان میں اور حضور کے اخلاق کو ختم کرنے کی بات آ رہی ہو، اور اس وقت ہمارا نوجوان رات بھر پب جی کھیلتا ہے، اس وقت رات بھر ہمارا بچہ انٹرنیٹ پر اپنے وقت گزارتا ہے، تو درد تو ہوتا ہے میرے عزیزوں، درد تو ہوتا ہے۔ تمہارے گھر کو آگ لگائی جا رہی ہے اور تم مجرے کرنے پر بیٹھے ہو ٹک ٹاک پر۔ یہ کیسی زندگی ہے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کسی کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو اور وہ ناچ گانے کر رہا ہو، بھنگڑے میں مصروف ہو؟ یہ پوری دنیا میں اخلاقی نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا،
آج ان کو جرأت اتنی اس لیے ہوئی ہے کہ تم کو دیکھا ہے کہ تمہارے دل کے اندر مدھم سی باتیں آ گئی ہیں، تم نے حضور پاک کے اخلاق کو اب ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، قوانین اسلام کو ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، تو بھونکتے بھونکتے یہاں تک آ گئی بات، اب نہ ہماری مسجدیں محفوظ، نہ خانقاہیں محفوظ، نہ ہمارے میناروں منبروں محراب محفوظ، نہ ہماری داڑیاں، نہ ہماری ٹوپیاں، نہ ہماری بچیوں کے برقعے، کچھ نہیں محفوظ رہا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تاریخ تو ہند کی یہ بتاتی ہے، 4 عورتیں حج کے لیے جا رہی تھیں، 90 ہجری کی بات ہے، راجہ دابر سنگھ کے گنڈوں نے ان 4 عورتوں کو گرفتار کر کے ان کا مال لوٹا تھا اور ان کے ساتھ عصمت دری کی تھی۔ وہ خواتین ہند کی رہنے والی ہندوستان کی آواز لگائی، کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری عزت کو بچائے۔ عرب کے تجارت کرنے والے یہاں آئے تھے، انہوں نے ان عورتوں کی آواز سنی اور جا کر کے وقت کے گورنر حجاج بن یوسف کے پاس یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے، ہندوستان میں ایک راجہ کے گنڈوں نے حج پر آنے والی عورتوں کو گرفتار کر کے عزت لوٹی ہے۔ یہ سنتا ہوا ایک 19 سال کا جوان گزر رہا تھا جس کا نام تاریخ میں محمد بن قاسم ہے، کھڑا ہو گیا، کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں حاضر ہوں تیری محبت کے، تیری عزت کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد جانتے ہو اس ہندوستان میں سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر آنے والا کوئی اور نہیں، 19 سال کا جوان محمد بن قاسم تھا، اپنی بہن کی لوٹی ہوئی عزت کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ اور جب آیا، آج وہ علاقہ سندھ میں ہے، آتے ہی راجہ دابر سنگھ کو اس نے مخاطب کر کے کہا تھا، چھوڑ دے ان خواتین کو، پکڑ لے ان گنڈوں کو جنہوں نے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کو گھمنڈ تھا، نشہ تھا۔ راجے نے کہا یہ ایک چھوٹا لڑکا مجھے للکار رہا ہے، مجھے تو جانتا نہیں میری طاقت کا حال کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا اگر تجھے تیری طاقت کا نشہ ہے تو آجا محمد عربی کے غلام کو بھی ایک بار دیکھ لے، اس لیے کہ تیری سرزمین نے ابھی دیکھا نہیں ہے نبی کے غلام ہوتے کیا ہے۔ پھر جنگ ہوئی تھی، پہلی جنگ ہے، 3 دن کے اندر اس 19 سالہ جوان نے اس کے چھیٹڑے اڑا کر رکھ دیے تھے، فوج تتر بتر ہو گئی، راجہ دابر سنگھ گرفتار ہوا، گنڈے پکڑے گئے تھے، ان خواتین کی عزت کو بچانے والا وہ جوان آزاد کیا، پرچم اسلام اس سرزمین پر سب سے پہلے لہرانے والا۔ میں پوچھتا ہوں نوجوانوں، ہماری زندگیاں 25 سال 40 سال کی ہو گئی، ہماری بچیاں جو عزت و آبرو کی لٹی ہوئی ہیں وہ پکارتی رہ گئی، ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ دور کیسا تھا، وہ 4000 کلومیٹر دور سے چلا آیا تھا اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور آج پڑوس میں بھی لٹ جائے تو تم تو گیم کھیلنے میں مصروف رہو۔ حالات کو بدلو میرے عزیزو، احساس جب بیدار ہوتا ہے انقلاب خود ہی آ جاتا ہے، انقلاب خود آتا ہے۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ یہ حالات اچانک بدل جائیں گے، آسمان سے ابابیلیں اتر جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی، ان کافروں کو نگل جائے گی، یہ سب حالات کب آتے ہیں؟ جب تمہارا امتحان ہوتا ہے۔ اگر امتحان نہ لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے بدر کے میدان میں نہیں جاتے، مدینے میں بیٹھ کر حضور ہاتھ اٹھاتے تو اللہ کی مدد آ جاتی۔ جو فرشتے بدر کے میدان میں حضور کی مدد کے لیے اترے، کیا وہ فرشتے مدینے میں نہیں اتر سکتے تھے؟ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے حضور کے ساتھ، 313 کو 160 کلومیٹر دور تک چل کر کیوں جانا پڑا؟ تاریخ میں موجود ہے وہ صحابہ جو چل کر کے گئے تھے، ان کے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، ناخن اکھڑ گئے تھے۔ آج 1400 سال کے بعد جاؤ میرے عزیزو، مدینے سے بدر تک کوئی پیدل چل کے دکھا دے مجھے، پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے، ایسی بس میں بیٹھ نہیں پاتے آج لوگ۔ اور وہ رسول اللہ کے دیوانے تپتی ہوئی گرم دھوپ میں پیدل چل کر نکلے تھے، جن کے پاس ہاتھی گھوڑے بھی نہیں تھے زیادہ، نہ تلواریں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسی تلواریں تھی جس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، لیکن بھروسہ تھا اللہ کی ذات پر، نبی پاک کی غلامی میں۔ بہت بدر کے میدان میں پہنچ کر میرے آقا نے یہ فرمایا تھا صحابہ، تم میں سے کوئی لوٹنا چاہے تو یہاں سے لوٹ جائے، یہ مکہ والوں کا ہمارا معاملہ ہے، انصار بھی آ گئے تھے مدینے کے، تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ جانتے ہو ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں، ہم امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ ہیں۔ آقا آپ تو مدینے سے بدر تک لے آئے، اگر آپ یمن تک بھی لے جاتے تو ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے۔ یا حضور پاک کے ساتھ ان کی جو وفاداری تھی، ان کا امتحان ہوا،
तब रब तबारक व तआला की तरफ से 5000 फरिश्ते भी उतारे गए। आज तुम इनकलाब लाकर दिखाओ, ये जो तुम्हारी मस्जिदें सूनी हैं, किसी दिन फजर में इसकी सफेद भर दो, फिर देखो रब तआला की रहमतें कैसे आती, फिर देखो इनकलाब कैसा आता है। तुम बिस्तरों को गर्म करके मदद के इंतजार में रहोगे तो ये खाम ख्याली नहीं है, ये खाम ख्याली है। अभी मैं नारा लगाऊं इस्लाम जिंदाबाद, हर कोई कहेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? इस्लाम से प्यार है, इस्लाम जिंदाबाद कहेंगे। तो फिर ये इस्लाम तुम अपनी औरतों पे क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर क्यों नहीं पसंद करते? कहो अपने घर में भी इस्लाम जिंदाबाद। अपनी शादियों में, शादी हॉलों में जाकर देखो तो दूर दूर तक इस्लाम दिखता ही नहीं। फिर किस इस्लाम को जिंदाबाद कह रहे? अपने घरों से जब निकाल दिया है तो फिर जालिमों से क्या तवक्को, क्या उम्मीद? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए मेरे अजीजों, इनकलाब तुम्हारे घर से आएगा। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मस्जिदों को, माबदों को बुतखाना बना दे। तुमने जब छोड़ दिया है इन मस्जिदों को वीरान, तो हमारे यहाँ एक मुहावरा है, जब मैदान खुला रहता है तो वहाँ कुत्तों का राज हो जाता है। मैदान में चलते फिरते रहोगे तो कुत्ते नहीं बैठते, और जब खाली छोड़ दिया जाता है तो सब जमा होते। तुमने ये सब चीजें खाली कर दी। इसलिए आओ मेरे अजीजों, ये आज अज़्म मुसम्मम कर ले, हम इनकलाब ला सकते हैं तो चाकू, छुरी, तलवार, बारूद, बंदूक, इन सब से नहीं, अखलाक़े मुस्तफ़ा से ला सकते हैं। इनकलाब आएगा हुजूर पाक की मोहब्बत से आएगा। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है, हर खार को वो फूल बना लेता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जामा जो पहन लिया, मेरे अजीजों, ताकत इतनी हो जाती है उसके पास, असर इतना होता है, आपको हथियारों की जरूरत नहीं पेश आएगी। जामा इश्क मोहम्मद पहनकर गली में घूमने लग जाए, ऐसी ही कई कीड़ों की मौत आ जाए, सिर्फ तुम्हारी खुशबू से कई कीड़े मर जाएं। हम यही चाहते हैं। 100 साल गुजर गए, बरेली के इमाम ने जब कलम चलाया था ना, नजदी किलों में आज भी जलजला है या नहीं है? नाम से घबराहट है, खौफ है। उन्हें पता है कलम के अंदर इतनी ताकत थी कि बरेली में बैठकर लिखे हुए एक एक लफ्ज का असर ऐसा है कि आज भी जब पढ़ा जाता है तो ईमान भी ताजा होता है, और कई लोगों के पेटों में मरोड़ भी शुरू हो जाता है। हर मिलाद में देखो हमारे जवान कहते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और सुन्नियों को सब पता है, मुझे मालूम है। आला हजरत देखा है आपने? आला हजरत को किसी ने देखा है? कोई नहीं होगा यहाँ देखा हो, शायद बाप ने भी नहीं देखा होगा, वो तीसरी पीढ़ी हो सकती है, कोई नहीं है देखा हुआ। लेकिन कलाम का असर ऐसा है, कलाम का ऐसा असर है, मदरसे नहीं गए होंगे, कई लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, तब भी मैं ये आधा जुमला बोलता हूँ, दूसरा जुमला तुम्हारा इश्क बोलता। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो। ये जवाब कहां से आ रहा है? ये ईमानी जवाब। आला हजरत ने ऐसा जोड़ रखा है तुम्हें नबी पाक से, हुजूर के बारे में अकीदा दिया है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो। ये अकीदा है मेरे अजीजों, ये पिला करके गया है उस शहे अहमद रजा ने। 100 साल तक भी ये असर बाकी है, और आज भी खानदान में वो मौजूद है मेरे अजीजों। वो खानदान को अल्लाह ताला सदा सलामत रखे, जहां से आने वाला हर एक इश्क की शमा रोशन करता गया। शहजादा भी कोई कम थोड़ी ना था, और इश्क पिलाया ऐसे, जूनागढ़ वालों को इतना पिलाया, तकरीबन 33 मरतबा, 45 मरतबा, 35 मरतबा शहजादा आला हजरत का यहाँ पर नुज़ूल, आना जाना आना जाना। मेरे अजीज हो, आपको पता है जिस घर में चूहे ज्यादा होते हैं ना, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं होती, दवाई रखते हैं चूहों के लिए लोग जहरीली। मैं कहता हूं नहीं, ये दवाई रखने की जरूरत नहीं, स्प्रे मारने की जरूरत नहीं, एक बिल्ली पाल लो बस काफी। बिल्ली की आवाज से ही चूहे भाग जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जिन इलाकों में उलमाए अहले सुन्नत का आना जाना हमने देखा है, वहां गद्दार चूहों का कोई दखल नहीं होता। वो इलाके महफूज नजर आते हैं, वो इलाके महफूज नजर आते हैं।
یہ عشق جو سکھایا گیا ہے تمہیں میرے عزیزو، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کو اور بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ ایک انقلاب، جو میں نوجوانوں سے چاہتا ہوں، چھوڑ دو یہ فلمی دنیا کو، چھوڑ دو ان تمام گلیمر کی دنیا کو۔ تمہیں ٹک ٹاک پر بلا کر سٹار بنانے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں ہرگز سچے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں۔ دنیا تو تمہیں ایسا بنانا چاہتی ہے کہ نہ تم مرد رہو نہ عورت رہو، دنیا تو تیسری مخلوق بنانا چاہتی ہے، اور بنتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، شوق سے بنتے ہیں۔ دیکھو ان کو کانوں میں بالیاں بھی پہن لیا، ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہن لیا، سر میں چوٹی بھی رکھ لیا، اندر سے مرد ہی ہے باہر سے کچھ اور دکھتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں بنا رہی ہے اور تم شوق سے بنتے جا رہے ہو۔ عورتوں کو ننگا کر دیا، کپڑے نکالو، کم سے کم پہنو۔ پوچھو ان سے کیوں؟ کہا یہ فیشن ہے، جتنے کم کپڑے پہنے اتنا فیشن ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بھینس سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ کچھ بھی نہیں پہنتی، کچھ بھی نہیں پہنتی، جانور بنا رہے اور فیشن کہہ رہے ہو۔ پورے جسم کی نمائش یہ فیشن ہے۔ میرے عزیزو، تمہاری عزت مصطفیٰ کے قدموں میں ہے، اخلاق مصطفیٰ میں ہے۔ یہ جو دھکے کھانے کی عادت ہماری ہوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے تمہیں کچھ اور ہی پڑھایا ہے، تمہیں کچھ اور ہی پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ ہسٹری کے نام پر پتہ نہیں کیسے کیسے چوہوں کی تاریخ پڑھائی گئی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزو، جو بیمار آدمی بھی ہو نا، ہمارا بیمار بچہ بھی ہو، اس کو صحیح کرنا ہو تو خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، صلاح الدین ایوبی کو پڑھاؤ، شہاب الدین غوری کو پڑھاؤ۔ اور دنیا یہ نام لینا بھی نہیں چاہتی، دھیرے دھیرے یہ نام ختم کر دو۔ مسلمانوں میں یہ نام جب آئیں گے ان کو شوق ہوگا، پھر بیداری آئے گی، پھر انقلاب آئے گا۔ اس لیے بار بار یہ کریت کر کے تمہیں یہ کہا جاتا وہ ظالم تھا، یہ ظالم تھا، فلاں ظالم تھا، محمود غزنوی ظالم تھا، اورنگزیب ظالم تھا، سب ظالم تھے۔ تمہارے دلوں میں یہ بات آ جائے، کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ ان کی تاریخ کی طرف یہ جائے تو پھر یہ عاشق رسول بن کر کے نکلے گا۔ صلاح الدین کو اگر پڑھایا جائے تو صلاح الدین ایک بادشاہ کا نام نہیں ہے، صرف ایک جرنیل کا نام نہیں ہے، اس عظیم عاشق رسول کا نام ہے جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، دولت کے لیے نہیں۔ جب فتح کیا تھا تو جانتے ہو میرے عزیزو، بیمار ہو گیا تو رونے لگا صلاح الدین۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا میں نے منت مانگی تھی کہ بیت المقدس فتح ہو جائے تو میں حج کے لیے جاؤں گا، لیکن میرے پاس حج کے جانے کے پیسے نہیں۔ وہ صلاح الدین ہے، حج پہ جانے کے پیسے نہیں ہیں، اور وہ ایسا عاشق رسول کہ ایک بار خبر آئی تھی ایک ظالم برنس نام کا عیسائی سپہ سالار مسلمانوں کے قافلے کو لوٹا اور مارنے لگا، اور مارا تو مارا، لوٹا تو لوٹا، لیکن کہتا جاتا تھا ہر مار پہ بلاؤ محمد کو، کہاں ہے؟ بلاؤ محمد کو، بچانے کیوں نہیں آتے؟ معاذ اللہ رب العالمین، بار بار حضور کا نام لے کر تانا دیتا۔ وہ مسلمان مارے گئے، لوٹے گئے۔ پھر خبر صلاح الدین تک آئی کہ برنس نام کا وہ سپہ سالار عیسائیوں کا، اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ صلاح الدین کی ایک عادت تھی، جنگی قیدیوں کو بہت آزاد کرتا تھا، بہت آزاد کیا ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا ہے جو قید میں آئے تھے۔ لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب صلاح الدین ایوبی سخت بیمار، اور ایسا بیمار کہ موت کے آثار نظر آ رہے تھے، جس کو مرگ الموت کہتے ہیں۔ موت کی بیماری میں صلاح الدین کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دعا کیا تھا، مولا بس زندگی اتنی اور بڑھا دے کہ میں برنس کو اس کا انجام بتا دوں، میں بتا دوں، اتنی زندگی اور دے دے۔ اور اس کے بعد 2.5 سال کا عرصہ گزرا بیماری کے عالم۔ پھر وہ دن آئی گیا جب افاقہ ہوا، صحت یاب ہوا، جیسے ہی پیروں پر کھڑا ہوا فوجیں بھیج دی مقابلے کے لیے جگہ جگہ، اور پھر آخر وہ وقت آ ہی گیا، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو بقرعید آ کر رہے گی۔ وہ برنس تو گرفتار ہوا اور سپاہیوں کے ہاتھوں قید ہو کر جب صلاح الدین کے پاس پہنچایا گیا، پوچھا صلاح الدین نے میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو؟
کہا تمہاری تاریخ ہے، تم نے بڑے بڑے ہمارے قیدیوں کو معاف کیا ہے، آزاد کیا ہے، میں بھی یہی امید رکھتا ہوں۔ صلاح الدین نے کہا ہرگز نہیں، میں نے ہزاروں کو معاف کیا ہے، لیکن تجھے اگر معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ سن، گردن پر تلوار رکھ کر کے صلاح الدین نے کہا 2.5 سال پہلے تو نے ان مسلمانوں کو مار کر کے پکار کر کہا تھا بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ محمد الرسول اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس عاشق رسول کی زندگی پڑھ کر آنکھیں اس وقت بھیگ جاتی ہیں۔ برنس کو تو اس کے انجام تک پہنچا دیا، لیکن اس کے بعد لڑکھڑاتے قدموں سے پہلے بستر پر آ کر سو گیا۔ ان کے خادم خاص کہتے ہیں 2.5 سال تک بیماری کے عالم میں ایک دن بھی ایک رات بھی صلاح الدین پیر پھیلا کر بستر پر نہیں سویا، مٹی پر سوتا تھا۔ جب ہم اٹھاتے تھے بستر پر آ جاؤ، تڑپ کر کہتا میرے نبی کو کوئی گالی دے رہا ہو اور میں بستر پر سوؤں، یہ مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے صلاح الدین نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایمان تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں تاریخ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے صرف اس لیے رکھتا ہوں کہ کامیابی ہم نے دیکھی ہے صرف اور صرف تمہیں نبی پاک کے قدموں سے وابستگی میں ہے۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو کام، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں۔ آؤ بریلی کے امام نے 100 سال پہلے جو دعوت دی تھی قوم کو، وہ دعوت میں تمہیں دیتا ہوں۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اس دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ آج تمہیں جو لالی پاپ دکھائے جاتے ہیں یہ وہ شہد ہے جو حقیقت میں زہر ہے۔ بلایا جاتا ہے آجا میرے بھا، دربار میں آجا تجھے عزت دی جائے گی، اس کی غلامی چھوڑ دے، اس کی پارٹی چھوڑ دے، سکتہ ہمارے پاس ہے، طاقت ہمارے پاس ہے۔ ان در بدلو لوگوں نے تو ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، جو روز بدلتے ہیں نا، ان سے پوچھو جا کر کہ میاں ابھی تو کل آپ اس پارٹی میں تھے آج یہاں آ گئے، وہ کہیں گے نہیں سکتا یہاں ہے، حکومت یہاں ہے، یہاں رہو گے تو فنڈ بھی ملے گا، کام بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا۔ تم نے بہت اچھی بات سکھائی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے پاس جانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ تو سنو کان کھول کر، ہم سنیوں کا مزاج یہ ہے، ہم طاقت و قوت کا مالک 5 سال والوں کو نہیں سمجھتے، اس حسین گنبد خضرا کے مالک کو جہاں میں ان کی چلتی ہے۔ وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ تمہارا یقین ہے یا نہیں مسلمانوں، جہاں میں ان کی چلتی ہے، حضور کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ یقین ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ آؤ پھر میں اپنے اسی عنوان کو ختم کرنے پر آ رہا ہوں، بات کمپلیٹ کرتا ہوں۔ بریلی کے امام نے یہ میسج دیا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزت نبی پاک کے پاس ہے، اسی لیے میں نے کہا ہے ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، نہ ہماری نماز کمپلیٹ، نہ ہماری اذان مکمل، نہ ہماری شادیاں مکمل۔ حضور کا نام نکالو کچھ نہیں بچے گا، وہ جو نہ ہو تو۔ اور قبر میں بھی 2 سوالوں کا جواب بہت لوگ دے دیں گے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ لیکن تیسرے سوال پر بہت سارے اپوزیشن والے اٹک جائیں گے، اور جب فرشتے پوچھتے ہیں ان سے کیا کہہ کر پوچھتے ہیں؟ حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں، حضور کو دکھا کر پوچھتے ہیں قبر میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں ہوں گے، فرشتے ان کو دکھا کر پوچھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ کون ہے نہیں پوچھیں گے، یہ کون ہے یہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ کون ہے تو ہر کوئی بولے گا یہ آقا ہے، مولا ہے۔ مرنے کے بعد تو ہر ایک کی عقل ٹھکانے پر آ جائے۔
حضور کو دیکھنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے. ارے وفات کے بعد کی بات ہے, موت سے پہلے فرشتوں کو دیکھتا ہے تبھی اس کی پیلی گیلی ہوتی ہے. سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اور موت کے بعد تو حضور کو دیکھنے کے بعد انکار کون کرے. لیکن فرشتے اس وقت قبر میں یہ نہیں پوچھ رہے ہوں گے یہ کون ہے, یہ کون ہے, نہیں, یہ پوچھیں گے بتا کیا کہتا تھا. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, یہ استمرار کا صیغہ ہے عربی میں. پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا دنیا میں, اب کیا کہتا ہے یہ چھوڑ, اب کیا کہتا ہے چھوڑ, کیا کہتا تھا. میرے عزیزو سنی گدا مچل کر کہے گا منکر نکیر سے, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. قبر کا جب یہ حال ہے, قبر کا جب یہ حال ہے, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو حضور کے پاس نہیں ہے وہاں بھی کچھ نہیں ہے اس کا مقام. حشر کے میدان میں بھی دیکھا ہے, جاؤ یہ کہاں کہاں جاؤ گے, جاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا یہی فرمان ہوگا, اذهبوا الی غیری, جاؤ میرے علاوہ کسی اور کے پاس. ایک ہی تنہا شخصیت ہے جو کہے گی آجا میرے پاس, میں شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں, وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جن کے لب پر انا لہا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں بریلی کے امام خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن. یہ امن و امان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے. یہ صرف ایک نعت نہیں, یہ ایک عقیدہ ہے سنیو. تمہیں دنیا بار بار یہ کہتی ہے ہماری لائف ہے, ہمیں اپنی مرضی سے انجوائے کرنا چاہیے, لیکن بریلی کا امام کہتا ہے تمہاری لائف نہیں ہے, تمہاری مرضی سے نہیں جینا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اسی لیے ان کی ذات کو پہچانو, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بس میں توحید دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے, بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے, چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے, اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. یا رسول اللہ تو جو نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو, اور وہ جو نہ ہو تو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لاہو قلم تیرے ہیں. سنیو اس یقین کے ساتھ آج جوناگڑھ کی سرزمین سے اٹھنا, تمہیں کوئی کتنا بھی بلائے یہ نہیں دے سکتا تمہیں. نہ کوئی تمہارا مسیحا ہے آج, حکومت کرنے والی پارٹی بھی مسیحا نہیں, اپوزیشن میں بیٹھنے والی پارٹی بھی مسیحا نہیں. ہو سکتا ہے چند دن ہمارے جذبات سے کوئی کھیل لے اور تمہیں بلائے, آؤ ہم یہ دیتے ہیں, آؤ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے سب دیکھ لیا تم کہاں کہاں کھڑے ہو, ہمارے بچے لٹ گئے تب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں, ہماری مسجدیں لوٹ لی گئی ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں. پورے سرزمین پر ہماری بات کرنے والا میدان میں ہو کہ پارلیمنٹ میں ہو کوئی نظر نہیں آتا. سب اپنے اپنی مرضی کے اعتبار سے سیکولرزم کا راگ الاپتے ہوئے ان لوگوں کی تو بات کر سکتا ہے, 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہاں تم کھوئے ہوئے ہو, کہاں تم کھوئے ہوئے ہو, کس پر آس لگائے بیٹھے ہو. یہ دنیا کے کتے تمہیں کیا دے سکتے ہیں, کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
عشق و محبت عشق و محبت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سرکار مفتی اعظم ہند کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں. کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا. دنیا آج ہمیں یہ ٹوچن مارتی ہے, تانے مارتی ہے. تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو, تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو. فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ, عراق میں, شام میں, یمن میں, فلسطین اور عرب میں, افغان میں, برما میں, ہر جگہ تم کاٹے کیوں جاتے ہو. یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے, کیوں مارے جاتے ہو, کیوں کاٹے جاتے ہو. ان ظالموں کو اے نوجوانوں جواب اتنا دینا. مفتی اعظم نے ہمیں سکھایا تھا, ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے, تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتا ہے, جینے کے لیے نہیں آتا ہے. پروانے کی زندگی اپنی شمع کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا. اور اگر ہم کسی سرزمین پر کاٹے جاتے ہیں, مارے جاتے ہیں, تو ایک بات یاد رکھو, ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا. اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا, لیکن اسلام کی یہ سچائی ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک یا رسول اللہ. نہ گھبراؤ اے مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے, کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے, کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ.